صرف جہنم کے دروازے کی بات کر رہا ہوں. اگر جہنم کے دروازے کی قوت کا عالم یہ ہے تو اندازہ لگاؤ اس جہنم کی ہیبت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بارہا مرتبہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں اور بارہا مرتبہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں اگر والدین ہو تو اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنی بیوی کو بچاؤ. اگر والدین نہیں خود والی ہو تو اپنی بہنوں کو بچاؤ. تو اس طرح ہر ایک کا ایک دوسرے پر حق بنتا ہے کہ ایک خود بچے. ایک بات یہ ہے پہلے اپنے آپ کو بچا لو اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کو تلقین کرو اس بات کی. اور یہی موضوع بنے گا کہ اولاد کے حوالے سے حقوق کا موضوع بنے گا. وہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کروں گا، لیکن بات صرف اتنی کر رہا ہوں کہ جہنم جس کا تذکرہ اللہ عز و جل نے، جس کا خوف اللہ عز و جل نے دلایا ہے، کسی مولوی نے نہیں، کسی عالم دین نہیں، کسی علامہ نے نہیں ڈرایا. یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. اللہ عز و جل نے خود وضاحت فرمائی. اللہ عز و جل نے فرمایا قو، بچاؤ انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو. یا اللہ کس سے؟ فرمایا نارا، آگ سے، آگ سے بچا لو. اب اندازہ لگاؤ تو امر کا سیگا ہے اور امر وجود کے لیے آتا ہے، یعنی معنی یہ ہوا ہر شخص پر واجب ہے. یہ نہیں کہ سنت ہے، مستحب ہے. سنت نہیں، مستحب نہیں، واجب ہے، فرض عین ہے. ہر شخص پر یہ بات فرض ہے کہ خود بھی آگ سے بچنے والے کام کرے اور اپنی اولاد کو بھی بچانے والے کام کروائے. انہیں بتائے یہ کام ہے، اگر یہ کام کرو گے تو آگ مقدر بن جائے گی، اور اگر ان کاموں کو چھوڑو گے تو اللہ تعالی کی طرف سے جنت عطا کر دی جائے گی. اسی کی وضاحت کرتے ہوئے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کہتے آپ تھے، آپ ایک مقام پر پہنچے، کہتے ایک پہاڑ پر نظر پڑی، پہاڑ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے. اتنا بڑا پہاڑ ہے لیکن نہ زمین کے ساتھ ہے نہ آسمانوں کی وسعت کے ساتھ، درمیان میں معلق ہے. کہتے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، یہ کیسا پہاڑ؟ کہتے آپ اندر تشریف لے گئے تو کہتے اندر جانا تھا، بڑے روئے. کہتے دل درائے آنکھوں سے آنسو جاری. کہتے رونے کے بعد آپ باہر آئے، باہر آ کر ارد گرد لوگوں سے پوچھنا شروع کیا. لوگوں سے کہا لوگوں مجھے یہ بتاؤ اس پہاڑ کی کیا کہانی ہے، اس پہاڑ کو کیا ہوا جو نہ زمین سے ہے نہ آسمان سے اور ہوا میں معلق ہے. کہتے جب یہ پوچھا سب نے یہ جواب دیا ہم نہیں جانتے، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے اس کو اسی طرح پایا ہے. کہتے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جب آپ نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں دیتا، آپ نے سب کو چھوڑا اور پہاڑ کے پاس جب اگر ہوئے آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی. دعا یہ تھی یا اللہ تعالی یہ پہاڑ ہے اور پہاڑ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے، مجھے وجہ معلوم نہیں ہوتی. یا اللہ تعالی کیا وجہ ہے؟ اس پہاڑ کو قوت گویائی دیجئے. یہ پہاڑ بولے اور خود کہے کہ میں کیوں معلق ہوں. کہتے اللہ تعالی نے دعا کو قبول کیا. دعا کو قبول کرنے کے بعد اب پہاڑ خود اپنی زبانی بولتا ہے. کہا پہاڑ ہی کہتا ہے، کہتا ہے میں یہاں تھا اور یہاں موجود تھا جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ تھی. کہتے ہیں اس کے متعلق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں انجیل کا نزول تھا، کہتے ہیں جب یہ بات میں نے سنی کہ اس آگ کا ایندھن یا تو انسان ہوگا یا پتھر ہوگا، کہتے ہیں جیسے ہی یہ الفاظ مجھ تک پہنچے، کہتے ہیں میرے میں کب کبھی تاریخ ہو گئی، میں کانپنا شروع ہو گیا. کہتا کانپ رہا تھا، کانپتا کانپتا اب زمین سے جدا ہوا. جدا ہونے کے بعد اب میری کیفیت اپنے طرف آ نہیں رہی تھی. میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار کرنا شروع کر دی. پہاڑ کہتا ہے میں نے کہا یا باری تعالیٰ اس میں پتھروں کا ذکر ہے، یا اللہ میں بھی پتھر ہوں اور پتھروں سے بنا ہوا ہوں، میں ایندھن نہ بن جاؤں، یا اللہ مجھے محفوظ فرما دے. کہاں میں التجا کر رہا تھا، التجا کرتا رہا کہ اللہ وجل کی طرف سے غیبی آواز آ گئی. آواز یہ تھی
یہی وجہ ہے کہ جب سے میں نے وہ الفاظ سنے ہیں میں کانپ رہا ہوں، میں آج تک کانپ رہا ہوں کہ وہ کیسا وہ دوزخ کا منظر ہوگا کہ جس میں انسان اور پتھر کو ڈالا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو کہتے ہیں اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل اب یہ حقائق کے طور پر سنیے گا، بڑی پیاری حقائق اور دل کو ہلا دینے والی حقائق ہے۔ تو جہنم کا تذکرہ کرتے کرتے یہ حقائق ذہن میں آ گئی، تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ عز و جل نے فرمایا جبرائیل عرض کی، یا اللہ عز و جل فرمائیے کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام کہ یہ پیارے کہتے ہیں اللہ عز و جل نے فرمایا جبرائیل اس طرح کرو، جاؤ جہنم میں جاؤ اور جہنم میں جاتے ہوئے کھجور کے برابر جتنی کھجور ہوتی ہے چھوٹی کھجور کے برابر وہاں سے آگ لو اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچو تاکہ وہ آگ جلائیں، انہیں ضرورت ہے۔ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم پر عمل کرتے ہوئے جہنم کی طرف بڑھے۔ کہتے ہیں جہنم میں پہنچے تو جہنم کے دروگے کو کہا ہے، جہنم کے دروگے مجھے یہاں سے آگ چاہیے کھجور کے برابر۔ کہتے ہیں جہنم کے دروگے نے اس طرح آگ کو دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کیا دروگے کیا بات ہے، کیا سوچتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو جہنم کے آگ تو مانگ رہا ہے اور کھجور کے برابر مانگ رہا ہے، یاد رکھ اگر تو کھجور کے برابر جہنم کی آگ میں سے آگ اگر دنیا میں لے کر جائے گا تو ساتوں زمینیں ساتوں آسمان پگھل جائیں گے، پگھل جائیں گے اس کی تمش سے، اس کی حیبت سے، اس کے جلال سے۔ تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ دروگا یہ کہتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اچھا دروگا یہ کہتا ہے، اسے کوٹ پھر نصف۔ تو کہتے ہیں نصف لی گئی۔ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروگے سے کہا چلو اگر پوری کھجور کے برابر نہیں دیتے آدھی کھجور کے برابر دے دو۔ کہتے ہیں اگر کھجور کے برابر آدھی کھجور کے برابر جب لینے پہنچے اب پھر دروگا کھڑا ہے، دروگے نے پھر سنا اور سن کر پھر تکنے لگا، دیکھ کر کہنے لگا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اب کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ تو آدھی کھجور کے برابر یہاں کی آگ مانگ رہا ہے، یاد رکھ اگر تو آدھی کھجور کے برابر اگر تو اس جہنم سے آگ اس دنیا میں لے گیا تو قیامت تک کے لیے نہ نباتات اگے گے، نہ سبزیاں لگے گی، نہ زمین کوئی پھل دے گی اور نہ قیامت تک کے لیے آسمان سے بارش برسے گی۔ کہا قیامت تک کے لیے یہ تو نہ دیکھ سکے گا۔ کہا اب کیا بنا؟ کہا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پھر عرض گزار۔ اللہ عز و جل نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ لاکھوں ذروں کے برابر، یعنی زمین کے ذرے کون سے ہیں؟ ریت کا چھوٹا سا ذرہ اس کی اگر کروڑہا مقدار کو لگایا جائے، کہا اس مقدار کو جہنم کی آگ لے آؤ۔ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، بہرحال دروگے نے اس مقدار کو دے دیا۔ اب جب وہ مقدار لے کر پہنچے تو کہتے ہیں مقدار کو لیا، ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نہ گئے۔ کہا کدھر گئے؟ کہا جنت میں چلے گئے۔ کہا جنت میں 70 نہریں چل رہی تھی، ہر نہر سے 70 مرتبہ اسے دھویا گیا۔ اب الفاظ دیکھیے گا، 70 نہریں وہ بھی جنت کی اور ہر نہر سے 70 مرتبہ اس ذرے کو دھویا گیا، ڈبکیاں لگائی گئی۔ کہا جب 70 نہروں سے 70 مرتبہ دھونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور اس آگ کو پہاڑ کی بڑا سا پہاڑ تھا اس کی چوٹی میں رکھ کر چلے گئے۔ کہا جب رکھا تھا تو پہاڑ سلامت تھا، جب رکھ کر سائڈ میں ہوا تو پہاڑ پگھل چکا تھا، پہاڑ بھی پگھل گیا۔ کہتے پہاڑ پگھلا۔ اب جب
جب پھٹتا ہے اور لاوا نکلتا ہے، یہ سارا قیامت تک کے لیے اور قیامت تک کے لیے جس آگ کو تم دنیا میں استعمال کرتے رہو گے یہ اسی چنگاری کی وجہ سے لگے گا۔ یہ سارا اسی چنگاری جو وہاں سے لی اور جہنم سے لینے کے بعد 70 مرتبہ 70 نہروں سے اسے گزارا، اور گزارنے کے بعد آج جو دنیا میں آگ موجود ہے وہ اسی ذرے خاک کی وجہ سے ہے۔ ایسا لاوا آپ نے دیکھا ہوگا جب لاوا پھٹنا ہے تو کدھر کدھر اس کی شعاعیں کیا کیا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے اگر جہنم کی چھوٹی سی چنگاری کا یہ عالم ہے تو اندازہ لگاؤ جو بھڑکنے والی آگ ہے اس کا کتنا خوف ہوگا، کیا اس کی تابش ہوگی اور کیا بھڑکا دینے والی ہوگی۔ بتا یہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کو بچا لو اہلیکم، اپنے آپ کو، وعلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، نار یعنی آگ سے بچا لو۔ تو ایسی آگ ہے وہ، اتنی دردناک وہ آگ ہے کہ جس آگ سے بڑے بڑے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی آگ کے حوالے سے اس جہنم کے کئی درجات ہیں، کہتے ہیں اس جہنم میں پھر یہ بھی حساب و کتاب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس جہنم میں بڑے بڑے اژدہے ہیں اور ہر اژدہا اونٹ کی گردن کی طرح موٹا ہے اور ان کی لمبائی کا کوئی اندازہ نہیں۔ کہتے ہیں جب وہ ڈستا ہے، ڈنگ مارتا ہے، کہتے ہیں اس کے زہر کا اثر 40 سال تک جسم میں